بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو جنگ سے ہی شروع کرتے ہیں، الٹے کوسچن سے ہی سیدھی کہ دیکھیں جب ہم پہلے بھی جنگ بتا رہے تھے تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا اس وقت بھی، مجھے یاد اور ہے یہ پچھلے سال کی بات ہے، اور پوری دنیا میں مطلب یہ اگر کسی میں اتنا بل ہے تو وہ لا کے اکتوبر 2023 میں یا نومبر 2023 میں ورلڈ وار 3 کس نے پہلی دفعہ بتایا تھا وہ بندہ نکال رہے ہیں۔ اب تو ہمیں بالکل کہتے ہیں جی انڈین کی کاپی ہوگی فلانے کی، اب تو ساری دنیا، اب تو آپ کے میگزین ورلڈ وار 3 سے بھرے ہوئے، آپ کی چینل پہ ویڈیو پڑی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کون مان رہا تھا، اب تو چلو باقی لوگ بھی مہربانی ان کی کہ جنگ کی دیتے یا پیچھے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، کون مان رہا تھا اس سال کے شروع میں؟ وہ دودھ کی نہریں بہانے والے بھی ادھر ہی موجود ہیں۔ ہاں جی، اب بات یہ ہے کہ 27-28 جو تھی 29 جو مارس جب نکلا تھا جاپان اس پہ ایران پہ اٹیک ہوا تھا، مارس دوبارہ نکلنا تھا 28 کو، ایکسپیکٹڈ تھا کہ کہیں نہ کہیں دھماکہ ہو، وہ آپ کے ادھر ہو گیا کمبوڈیا اور اس کا معاملہ گرم ہو گیا۔ ہاں جی، اب بھی یہ دوبارہ ورگوں میں ہے، یورپ کے سر پہ ہے، اب ایگزیکٹ سیٹرن کی اپوزیشن میں ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نومبر سے پہلے یہ آپ لوگوں کو 3-4 بڑی جنگیں نہ دکھا کے جائے۔ اب باقی موبائل والی جنگیں جو آپ چاہ رہے ہیں بھی ایک ہی دم ہمیں صبح اٹھیں تو سب ہی ختم ہو، جنت میں آنکھ کھلے، وہ تو نہیں ہونا۔ یو کے یورپ کا جو ہے فل چانسز ہوں گے، نیٹو رشیا پہ بہت بڑا اٹیک کر دے، ترکی انڈیا پاکستان تو یار انڈیا پاکستان جنگ ہوئے بغیر ٹلنی ہی نہیں۔ اچھا، اس کو کئی کاغذوں پہ لکھ لیں، اور کوئی ہماری خواہش نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سسٹم ہماری خواہش پہ چلتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کے جیسے ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ اب جی کب اگلا حملے کا ہوگا، تو وہ تجزیہ نگار سے پوچھ رہے ہوتے، کام ہمارا ہے ہم سے پوچھیں۔ بالکل ان کے تو ساری غلط ہوتی ہیں مطلب خبروں کی بنیاد پہ بھی ہونی، ایکچولی ان کا تو خبروں کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، لیکن پھر غلط کیوں ہوتا ہے؟ وہ چپ کر کے سارے کے سارے ویسے ہی بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے پیچھے پیچھے ہم گاڑیاں لگائے ہوئے ہیں، اسٹرالجر بھی، تجزیہ نگار بھی، تجزیہ نگار کو چھوڑیں اسٹرالجر بھی۔ اچھا، تو اس میں اب بات یہ ہے کہ جنگ کی کوئی ریزن نہیں ہے کہ نہ ہو، ٹھیک ہے، صرف ان کا ڈیفenس سسٹم کا آپ نے مزہ چکھایا تھا، اسرائیل کی انگلی پہ آ کے انہوں نے اپنی چیکنگ ویکنگ کر لی ہے۔ اگلا فیز بہت بڑا ہوگا، ہونا ہے۔ انہوں نے اچھا، اپنا وہ آکاش وکاش سیدھا کر لیا ہے، تجربے کر لیے ہیں ڈیفنس میزائل سسٹم کے آکاش کے۔ کوئی دن ہی جاتا ہے آپ کو خبر مل جائے گی نومبر تک، مطلب یہ جو 2 ماہ بنیں گے اگر گزر جاتے ہیں، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر یہ سکون ہو جائے گا اپریل تک، اچھا، اگلے اپریل تک۔ ٹھیک ہے، پھر اپریل 2026 سے کہانی شروع ہوگی جو پھر لمبی جائے گی۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ ایک جی، بریک آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے بعد جو ڈیٹس ہیں وہ ڈیٹس تو اصل میں یہ کئی لوگوں کو تو ویسے ہی وہ میرے منہ سے سنتے اور یہ پرانے ایسٹرالوجر ہی کہہ دیتے ہوں گے بھی ان کو تاریخوں سے منع کرو، ہمیں بھی عذاب پڑتا ہے کیونکہ میرے آنے سے پہلے میں نے کئی دفعہ کہا اتنی ہمت ہی ہے آپ لوگوں میں، یا اتنی آپ لوگ بڑے ایتھیکلی گرومڈ نیشن ہے تو انصاف کا تقاضا ہے کہ میرے سے پہلے پاکستان میں ایسٹرالوجر دکھائیں جس نے تاریخ کبھی دی ہو، بالکل، اور ہر مہینے اس کی پریڈکشن آ کے اس نے لگاتار بیٹھ کے جم کے کام کیا اور لگاتار بیٹھ کے پریڈکشن پہ کھڑا ہوا ہو، جنگ پہ ہی چلو کوئی کھڑا ہوا ہو جب تک ہو نہیں گئی۔ اس کے بعد یہ جو آپ نے اس کی بات کی ہے، یہ جو ٹرمپ کی اور انڈیا کی، ٹیرف لگایا ہے، وہ ٹیرف ورلڈ وار 3 کی کہانی ہے۔ انڈیا کو اس کی برکس کا میں نے پہلے کہہ دیا کہ ملک گن لو، BRICS، جو بھی ساؤتھ افریقہ، چائنا، PKS، ہاں جی، یہ سب کے سب جنگ میں جائیں گے۔ امریکہ ان کو جنگ میں دھکیلے بغیر نہیں رہے گا، بے شک چائنا، تائیوان، پاکستان، انڈیا، رشیا آلریڈی اس میں ہے، ساؤتھ افریقہ کا بھی کسی نہ کسی سے، اس کے تو ود ان کنٹری وائٹ بلیک کا مسئلہ بنوا دیا اس نے، جس پہ یہ ایلن مسک بھی تھوڑا سا اسی لیے دور ہوا ہے کیونکہ وہ ساؤتھ افریقن ہے بیسیکلی۔ تو اسامہ یہ جو صاحب، ساری صورتحال ہے، ترکی کو آنے دیں، ترکی نیو انٹری ہوگی اس جنگوں کے، وہ کیا کہتے ہیں، مہا ساگر میں جنگوں کے، یہ جو اس وقت ہوگی ترکی آنے والا ہے، ترکی کا انتظار کریں۔ یو کے یورپ میں دیکھیں کس پہ پہلے ہوتا ہے اٹیک، وہ زبردست ہوگا۔ اب اس کو کیونکہ اس سال کے اینڈ تک آپ نے جاتے جاتے 2-4 ملک اور بھی آنے ہیں، اب اس میں پہلے بھی آپ لوگ نہیں مانتے تھے، آپ اب بھی نہ مانیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری صحت پہ کیا اثر پڑنا۔
ٹھیک. ہمارے تو وہ بھی دیکھنے پہ مجبور ہے جنہوں نے آگے کہنا ہے کوئی پریڈکشن پوری نہیں ہے, وہ بھی دیکھ کے وہی کر رہے ہوں گے. دیکھنا تو ہے ہی ہے, مجبوری ہے کیونکہ اور کہیں ڈیٹا ملے گا نہیں. دوسری بات پہ آ جائیں کہ جو پی ٹی آئی کا آپ بتائیں جی, اب ہم نے کدھر سے آپ کو وہ جو ہے احتجاج سے پہلے جون کی وہ دن جب آپ کو راہو کیتو کی ٹرانزٹ میں بتایا تھا, اس کے بعد آپ نے پوچھا تھا, اسی وقت آپ کو بتا دیا تھا کیا پوزیشن تھی. یہ تو اب تو اگست آ گیا, پرانی جا کے دیکھا کرے نا, لیٹسٹ دیکھیں. آج کل کے تھمبنیل میں تو ہر کوئی تھمبنیل ڈال رہا ہوتا ہے, جتنا بھی نیو کمر ہے. جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر کوئی کسی کو بھی سارے آپ کی طرح ایتھیکلی گرومڈ نہیں ہے, آپ کے منہ کی تعریف نہیں ہے. لیکن میں نے یہ آبزرو کیا آپ کو ہمیشہ کہ آپ نے ایتھیکلی بالکل ٹرو اسٹرالوجرز کا ہی جو ہے وہ لیا. لیکن باقی چینل اب یوٹیوب پہ 100 اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں جو ایتھکس کا کیئر نہیں کر رہے, کسی کو بھی اٹھا کے بٹھا کے مشہور و معروف کر کے بٹھا دیتے ہیں. وہ ڈیٹا نہیں ہے ان کے پاس, کلپس نہیں ہے, پریڈکشنز نہیں ہے, بیک گراؤنڈ نہیں ہے واٹس ایور. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو مارکیٹ کا حال رہنا ہی ہے. اس ٹائم حکیم بھی ایسے ہی بیٹھے ہیں آپ کی مارکیٹ میں, ہر کوئی بابا پرانا کوئی کلپ نکال کے نسخہ دے رہا ہوگا, کلپ وائرل ہوا ہوا. تو بات یہ ہے کہ ان ساری کنفیوژنز کو تو ہم تو نہیں ختم کر سکتے, ہم تو صرف آپ کو دلیلیں ہی دے سکتے ہیں کہ بھائی صاحب پیچھے جا کے ویڈیو چیک کر لو, ایک دفعہ ٹائم نکالو, دیکھ لو, پرکھ لو ہمیں, پھر دیکھنا سننا, ہماری بات پہ یقین کرنا. پی ٹی آئی ابھی کوئی ایسا موسم نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اچھا ہے. آپ نے کہا جی احتجاج, میں نے اس دن بڑا باریکی سے قرید کے آپ کو دے دیے تھے سارے فیول, کہ احتجاج کو جو فیول چاہیے وہ کون سا فیول ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس. اور میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے اوپن ہوں, میں اس معاملے میں مجھے کوئی الحمدللہ پرابلم نہیں ہے. جیسا سوال فیول کا اسامہ صاحب آپ نے کہا تھا کہ اب فیول بھی عمران خان صاحب دیں, اب فیول وہ آپ نے بتایا نہیں تھا, تو ناظرین نے بھی خیر کوئی دماغ پہ زور نہیں ڈالا تو کہ آخر وہ فیول کیا ہے. بیچ میں ہاں یہ فیول ضرور آیا تھا عمران خان کے بیٹوں والا, وہ خیر ابھی تک نہیں ہے, نائی کو گما ہوا. دیکھیں بیٹے آئے تو فیول آئے. اچھا. اور کچھ یہاں کے چلتے پھرتے فیول بھی ہیں, ان کے سڑکوں پہ چلتے پھرتے فیول ہے. دیکھیں یہ سیلف ریلائزیشن کا عمل ہے. اس قوم کو اپنی اوقات, اپنی خود آگاہی کا پروسیس ہے. یہ ان کو ریلائز کروا جائے گا کہ یہ بیسیکلی کیا ہے. یہ ایک ہجوم ہے تماشبینوں کا, چڑھتے سورج کا, جے جے کار کا, یا ایتھیکلی ان کی کوئی فاؤنڈیشنز ہیں. اس ٹائم تو ان سے سبزی والا دودھ والا جو ہے وہ اس کی کرپشن اور اس کی 2 نمبری جو ہے, لیمو مارکیٹ میں منڈی میں 150 ہوتا ہے, وہاں 400 لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, اور غریب کو لوٹ رہا ہے. تو اس لیے اس نیشن پہ یہ امیدیں نہ لگائیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہتے ہیں کوئی وہ خیر آئے گی, وہ خیر آنے والی ہے. وہ خیر جو ہے ان کی آ کے ان کی صفوں میں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. یہ وہ والا معاملہ ہے. ابھی بس کہیں نہ کہیں وہ طوفان آنے دیں. عمران خان نے غلط امیدیں لگائیں. دیکھیں عمران خان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے, کدھر جائے وہ اس نے جس بند راستے کا وہ کر لیا نا چناؤ, اس کو پتا تھا کہ یہ اس راستے پہ کوئی نہیں جا سکتا جس راستے پہ میں جا رہا ہوں. لیکن کیونکہ اس کی کیپیسٹی بہت اچھی تھی, اس نے اپنی زندگی بڑی جاندار گزاری, ہمیشہ ایک جیسے کہتے ہیں پبلک کے لیے کام کیا. پبلک سب گھریلو زندگی تو اس کی بیچارے کی تھی نہیں, تو اس لیے اس نے ساری زندگی پبلک کو ہی دی, پبلک کے لیے کام کیا یا اپنے لیے کام کیا. ایریز اپنے لیے سیلف اس کے لیے جیتے ہیں, یا لبرا ہونا اس کو منصف بنا گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ عمران خان نے جو انتخاب کر لیا تو کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوا. اب پبلک اس کا ریوارڈ دیا اور مزید دے گی جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. نہیں دیکھیں کرنا چاہیے اللہ کے لیے, اور اللہ ہی ریوارڈ دیتا ہے. یہ پبلک کم از کم نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی چاہیے, امید بھی ادھر ہی رکھیں, پھر نہیں ٹوٹتی. راستے کھلتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں دسمبر سے پہلے کچھ نہیں ہونا. اچھا. ایسے ٹائم ضائع نہ کریں, اپنے دماغوں کے گھوڑے نہ بھگائیں. نومبر ہے, دسمبر ہے, یہ آپ کی جو اگلی موومنٹ ساری موومنٹس ہیں وہ نومبر میں پڑی ہیں. اور اس کے بعد جو نومبر دسمبر ہے اس میں عمران خان کا دسمبر کے بعد, اگر سمپل سی بات سمجھ لیں,
اگر عمران خان اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے بشرط زندگی اگست تک دسمبر تک سروائیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ صحت ان کی طرف سے مجھے کنسرن ہے کہ صحت کافی زیادہ گرے گی اور ہاسپٹل کا چکر لگ سکتا ہے اس دوران، اچھا وہ ٹائم آ گیا۔ اور اگر سروائیو کر جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی ساری آسیں امیدیں ہر چیز جتنی بھی ہیں وہ ساری پوری ہوں گی۔ اچھا، ہاں، یہ جیسے گڑا پار کرنا ہے، یہ 2-3 مہینے کا یہ ٹف ٹائم ہے، جیسے میں نے کہا تھا ٹف، تو پھر اس کے بعد ٹف ہی ہوا ہے۔ آپ لوگ اب اس کو مانے جی، میرے منہ سے سنتے ہمیں اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی ہمیں قدر ہے آپ لوگوں کی، اور اس قدر کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو ٹرو نالج دیں، ٹائم ضائع نہ کریں، ایسے خیالی پلاؤ میں آپ کو نہ زندہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، دسمبر تک سروائیو کر کے تو پھر آپ لوگوں کی ساری آسیں امیدیں پوری ہوں گی، اس کے چانسز بھرپور نظر آتے ہیں صرف عمران خان کے چارٹ سے۔ صرف عمران خان کے چارٹ سے؟ مطلب اگر عمران خان کی جہاد تک بات کریں تو اس کا ٹائم، سرکار، سن، ہر چیز اس کا جو ہے نا وہ اس کی امیدیں وہ سب کچھ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اور پی ٹی آئی دسمبر تک کیا کرتی نظر آ رہی ہے؟ بس یہی عمران جیسے خان، نکل ٹامک ٹوئیاں جو مارتی پھر رہی ہے۔ اچھا یہ تو اٹھائے گئے نا، یہ تو سارے ان میں سے یا ادھر ہو جائے۔ اچھا میں نے ایگزیکٹ آپ کو بتا دیا تھا کہ یا یہ پریس کانفرنس والی طرح احتجاج کے لیے نکلیں گے ہی نہیں اور اپنی کیس ختم کرائیں گے، اپنے معاملات ہو کے کرائیں گے، یا پھر ساتھ جا کے یہ بھی لیٹ جائیں گے جیلوں میں۔